إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو فی الآخرة من الخاسرین وقال تعالی فی سورة المائدہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان والحج۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں اور خواتین ملت اسلامیہ، سب سے پہلے اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بے شمار تعریفیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو اشرف المخلوقات بنایا اور طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا۔ اللہ کی ان نعمتوں کی شکر گزاری تو بہت ہی مشکل امر ہے۔ اللہ کی ان نعمتوں کو شمار کرنا بھی بہت مشکل ہے جو ہمارے اوپر شب و روز نچھاور ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، اس کا احصاء نہیں کر سکتے، گن کے ختم نہیں کر سکتے۔ جبکہ ہمارے اس زمانے میں سائنس نے ترقی کی ہے اور کاؤنٹنگ کے آلات تیار ہو گئے ہیں، جن چیزوں کو ہم گھنٹوں میں شمار کرتے تھے ابھی ہم منٹوں میں شمار کر لیتے ہیں۔ ان تمام ترقیات کے باوجود اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے ترقی کر لینے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا یہ چیلنج باقی ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں فرماتا ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، آپ لوگوں میں یہ اعلان کر دیجئے کہ روئے زمین کے اوپر جتنے بھی سمندر ہیں اگر ان تمام سمندروں کے پانی کو روشنائی بنا لیا جائے، انک بنا لیا جائے، سیاہی جس سے کہ لکھا جاتا ہے، اور اتنے سمندر اور بھی ہم پیدا کر دیں جتنے ابھی موجود ہیں دنیا میں، بڑے بڑے سمندر، یہاں خود چنئی میں سمندر ہے، آپ جاتے ہیں وہاں پر دیکھتے ہیں کہ کس قدر گہرا سمندر ہے، کتنا پانی اس میں ہے، اور بھی دنیا میں بڑے بڑے سمندر ہیں، بحر اٹلانٹک ہے اور بھی سمندر ہیں، ریڈ سی ہے۔ تو ان تمام سمندروں کے پانی کو روشنائی بنا لو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے نبی سے کہ آپ لوگوں میں یہ بات کہہ دیجئے کہ دنیا کے اندر پائے جانے والے تمام سمندر کے پانی کو انک بنا لو، روشنائی بنا لو، اور اتنے سمندر اور بھی ہم پیدا کر دیں اور ان سمندروں کو پانی سے بھر دیں
اور اس کے پانی کو بھی تم سیاہی انک بنا لو، روشنائی بنا لو، اور میرے وصف کو لکھو، میری تعریف لکھو، میری بڑائی کو لکھو، میری عظمت کو لکھو، میری شان کو لکھو، میری نعمتوں کو لکھو، تو یہ سیاہی ختم ہو جائے گی۔ سمندر کا پانی جس کو ہم نے سیاہی بنا لیا تھا وہ ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے وصف کا بیان باقی رہ جائے گا، اللہ تعالیٰ کا ذکر باقی رہ جائے گا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار باقی رہ جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ لقمان میں فرماتا ہے، سورہ نمبر 31 سورہ لقمان میں فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ روئے زمین کے اوپر جتنے بھی درخت ہیں، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ، شجرہ یہاں نکرہ ہے، اور نکرہ عموم پر دلالت کرتا ہے۔ جو لڑکے عربی پڑھتے ہیں، جو حضرات وہ جانتے ہیں کہ نکرہ عام عموم پر دلالت کرتا ہے، یعنی جتنے بھی درخت ہیں دنیا کے اندر، جتنے بھی پیڑ پودے ہیں، جتنے بھی، جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اور پیڑ پودے اگے، خود سے اگے یا کسی نے لگایا، کسی آدمی نے بذات خود لگایا، یا کسی NGO نے لگایا، کسی کمیٹی نے لگایا، کسی ضلع نے، کسی اسٹیٹ نے، کسی ملک نے، یا خود بخود درخت ہوئے، بڑے بڑے موٹے موٹے درخت، ہر طرح کے درختوں کو کاٹ لو اور ان درختوں کا قلم بنا لو۔ ہم لوگ جب چھوٹے چھوٹے رہتے تھے بچپن میں تو قلم، چاقو سے قلم بنا دیتے تھے ہمارے استاد، اور اسی کو روشنائی میں ڈبو ڈبو کر کے ہم لوگ لکھتے تھے۔ تو لکڑیوں کا قلم بنا لو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جتنے بھی دنیا کے اندر درخت ہیں ان تمام درختوں کو کاٹ کر کے قلم بنا لیا جائے، اور جتنے بھی سمندر ہیں ان تمام سمندروں کے پانی کو روشنائی بنا لیا جائے، اور 7 گنا سمندر، اس میں سورہ کہف میں کہا تھا کہ ہم نے 2 گنا کر دیں، یعنی 100 ہے تو 200 کر دیں، 1000 سمندر ہے تو 2000 کر دیں، یہاں کہتا ہے کہ 7 گنا ہم سمندر بڑھا دیں، 7 گنا اور بھی پیدا کر دیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور ان تمام سمندروں کے پانی کو روشنائی بنا لو اور میرے وصف کو لکھو، تو یہ قلم گھس کر کے ختم ہو جائیں گے۔ جتنے قلم کو ہم نے لکڑیوں کے درختوں کو قلم بنا لیا تھا، یہ قلم گھس کے ختم ہو جائے گا، اور یہ سمندر کا پانی جس کو ہم نے سیاہی بنا لیا تھا یہ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا وصف باقی رہ جائے گا، اللہ تعالیٰ کی شان کا بیان باقی رہ جائے گا۔ یہی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے، اور ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی شان کو کیا بیان کر سکتے ہیں، جبکہ اس روئے زمین کے سب سے فصیح اللسان انسان اور سب سے افضل انسان، اس روئے زمین پر اس سے بہتر کوئی انسان پیدا نہیں ہوا۔ خیر البشر خیر الورا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرمایا کہ لا اثنی ثناء علیک، اللہ تعالیٰ کو کہا کہ لا اثنی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ میں تیری تعریف نہیں کر سکتا، میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں تیری تعریف کر سکوں، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس روئے زمین پر سب سے افضل انسان ہے، سب سے برتر انسان ہے، سب سے باصلاحیت انسان ہے، اتنی صلاحیت کا حامل کوئی بھی انسان کسی بھی وقت نہیں پیدا ہوا۔ جب سے دنیا بنی، آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان سے ایک نسل چلی اور لوگوں کا ایک سلسلہ ہوا، اس وقت سے لے کر کے اب تک اور رہتی دنیا تک قیامت تک کوئی انسان آنے والا ایسا نہیں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کا ہو۔ تو ایسے مقام اور مرتبے والا شخص کہتا ہے کہ اے اللہ میں تیری تعریف کیا بیان کر سکتا ہوں، انت کما اثنیت علی نفسک، تو ویسا ہے جیسا تو نے اپنا وصف بیان کیا ہے۔ تو جب اللہ کے رسول اللہ کا وصف بیان کرنے سے قاصر ہے تو ہم اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں؟ پھر بھی جہاں تک انسان سے ہو سکے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، اللہ کی شان کو، اللہ کی عظمت کو اپنے دل میں بسا لے، اپنے ذہن میں بسا لے، ہو سکتا ہے کہ یہی اس کے لیے باعث نجات بن جائے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام کے پھول نچھاور اللہ کے پیارے نبی خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے تمام نبیوں کا سردار بنا کر بھیجا اور خاتم النبیین کے لقب سے نوازا، اور ان پر اپنی آسمانی کتابوں میں سب سے آخری اور مقدس کتاب قرآن مجید نازل فرمایا۔ اسی قرآن مجید کی چند آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، اور
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک بھی پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے جو متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، صحیح حدیث ہے۔ انہی آیات اور اس حدیث کی تفسیر اور ترجمہ اور تشریح کے بعد انشاءاللہ بات کو ختم کروں گا۔ سب سے پہلے لیکن اس بات کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ پروگرام منعقد کیا اور اس کے لیے آپ لوگوں نے تگ و دو کی اور اپنا قیمتی وقت دیا۔ خاص کر کے ہمارے عزیز نواز بابو جو ہے یہ گاڑی لے کر کے گئے، لانے کے لیے بہت بھیڑ تھی راستے میں، اس کے باوجود ہمت نہیں ہارا۔ کئی دفعہ لوگ ہمت ہار جاتے ہیں، لیکن ہمت نہیں ہارا اور کسی نہ کسی طریقے سے مجھ کو لے کر کے آ گئے۔ بڑی قربانی ان کی ہے، بڑی کوشش ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرے اور مزید ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے علم سے نوازے، علم سے مالا مال کرے اور دعوت و تبلیغ کا جذبہ اور ان کے اندر پیدا کر دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو طویل فرمائے، لمبی عمر دے اور زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کا کام لے، کیونکہ یہ بہت بڑا کام ہے۔ دین کی خدمت کا کام بہت بڑا کام ہے۔ اگر دین کی خدمت ہماری امت نہ کی ہوتی، صحابہ کرام دین کو نہ پہنچائے ہوتے اور اس کے لیے ہر جتن نہ کیے ہوتے، جہاد بھی کرنا پڑا تو جہاد بھی کیا، اگر یہ نہ کیا ہوتا تو یہ دین یہاں آپ کے چننے نہیں پہنچتا، یہ تاشا مکان نہیں پہنچتا، ہمارا جھارکھنڈ نہیں پہنچتا، بہار نہیں پہنچتا، وہیں ختم ہو جاتا، وہیں پر جہاں سے یہ دین آیا تھا وہیں ختم ہو جاتا۔ لیکن یہ صحابہ کرام کی کوشش کہ اپنی جان کو اس دین کے پھیلانے کے لیے اور اللہ کے رسول کی حفاظت کے لیے، جو سب سے داعی اول تھے، جو اسلام کے سب سے بڑے داعی تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو ڈھال بنا لیا۔ تیروں کی برسات ہوتی تھی، تیروں کی بوچھار ہوتی تھی، لیکن صحابہ کرام بالکل ڈھال بن کر کے کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ جو امام الدعوہ ہیں، جو دعوت کے پہنچانے والے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر کوئی آنچ نہ آئے اور اس طریقے سے دعوت آگے بڑھے۔ اس دعوت کو آگے بڑھنا تھا اور ہندوستان تک آنا تھا، دنیا کے کونے کونے تک پہنچنا تھا اور پہنچا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا یبقی بیت مدر ولا وبر الا دخل الاسلام، کوئی کچا یا مکان دنیا کے اندر نہیں ہوگا مگر اسلام وہاں جائے گا۔ آج وہ زمانہ آ گیا کہ اسلام کا نام ہر آدمی جانتا ہے، اسلام کو مانے یا نہ مانے، ماننا الگ بات ہے اور جاننا الگ بات ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جاننے کے بعد بھی نہیں مانتے ہیں، تو ان کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اسلام ان کے لیے کوئی فائدے کی بات نہیں ہوگی، فائدے کی بات ان کے لیے ہوگی جو اسلام کو جاننے کے بعد اسلام کو مان لے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ اسلام کی تبلیغ لوگوں نے کی اور یہاں تک اسلام پہنچا، آج بھی تبلیغ کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں آپ سبھی لوگوں کا شکر گزار ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہترین بدلہ عطا فرمائے اور مزید آپ کے حوصلوں کو آگے بڑھائے۔ بغیر وقت کو ضائع کیے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، جیسا کہ میں نے اشارہ کیا کہ ان نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ اگر اپنے وجود کے اندر غور کریں تو آپ کے اندر آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، ہاتھ، ہر نعمت بہت بڑی ہے۔ ان میں سے ہر نعمت، ایک نعمت بھی آپ کی اگر کم ہو جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ اگر آنکھ نہ رہے، آپ دیکھ نہ پائیں تو کتنی کٹھنائی ہوگی آپ کو، چلنے پھرنے میں دوسرے کا محتاج ہوں گے۔ ہاتھ نہ ہو، پیر نہ ہو، عقل نہ ہو، عقل بھی ایک نعمت ہے، عقل نہ ہو، اگر کسی کے پاس عقل نہیں ہے تو اس کی زندگی بیکار ہے، کچھ بھی نہیں، بیکار اس کی زندگی، اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہو جاتا ہے، دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، وہ نہیں سمجھ پاتا کہ کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں، کہاں بیٹھیں اور کہاں نہ بیٹھیں۔ تو اللہ کی ہر نعمت بہت بڑی ہے۔ پانی اللہ کی نعمت ہے، اگر پانی نہ ہو تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے، ہوا نہ ہو تو ایک منٹ کے لیے ہم زندہ نہیں رہ سکتے، یہ ہوا میں ہم سانس لیتے ہیں، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی ایک نعمت کا تصور کر کے انسان کو اللہ کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے اور اللہ پر ایمان لے آنا چاہیے، لیکن انسان غور و فکر نہیں کرتا۔ یہ بڑی بڑی نعمتیں ہیں، لیکن ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر سب سے بڑی نعمت ہے جو میرا آج کا موضوع ہے، موضوع سخن جو میرا ہے، ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، مذہب اسلام اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔
اللہ نے इन बड़ी बड़ी नेमतों का जिनका जिक्र मैंने किया उस पर एहसान नहीं जतलाया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम, अल्लाह ताला फरमाता है कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना, अल्लाह ताला ने एहसान जतलाया, यानी ये कहा कि तुम्हारे ऊपर हमने बड़ा एहसान किया, तुम्हें हमें नेमत से नवाजा। किस नेमत का जिक्र किया? इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने एक रसूल भेजा, इंसानों ही में एक रसूल भेजा। और एक जगह फरमाया कि हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। वो अल्लाह की जात है, हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीना, उम्मियों में, अनपढ़ों में। अरब के लोग अनपढ़ थे, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। खुद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलिफ बा भी नहीं जानते थे, अलिफ बा पढ़ना लिखना बिल्कुल ही नहीं जानते थे। आपको मालूम होगा, आपने सुना होगा कि जब पहली मर्तबा जिब्रील अमीन वही लेकर के तशरीफ लाए गारे हिरा में, तो कहा कि इक़रा या मोहम्मद, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि मा अना बेकारिन, मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता। फिर दोबारा जिब्रील अमीन ने कहा इक़रा या मोहम्मद, अपने सीने से लगाने के बाद फिर कहा कि मा अना बेकारिन, मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता। 3 बार ये बात कही, तो अल्लाह के रसूल पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। तो अल्लाह ताला कहता कि अनपढ़ों में एक नबी जो खुद भी अनपढ़ थे, खुद भी पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, उनको हमने भेज करके बहुत बड़ा एहसान किया। इंसानियत पर, लोगों पर अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है, इससे बढ़ करके कोई इंसान नहीं, एहसान नहीं। और अल्लाह ताला ने जो मैंने आयत पढ़ी थी शुरू में, उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सूरह आला इमरान की ये आयत है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। और एक दूसरी आयत है इसी सूरह आला इमरान की, वमन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, के दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है। बहुत से दुनिया के अंदर अदियान हैं, कुछ अदियान ऐसे हैं जो आसमान से नाजिल हुए हैं, अल्लाह ताला ने नाजिल किया है, और बहुत से अदियान ऐसे हैं जिनको लोगों ने खुद अपने तय बना लिया है, तौर तरीका, दस्तूर, कानून, और उस पर चलना वो जरूरी समझते हैं। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह के नजदीक जो दीन पसंदीदा है, जिसको अल्लाह ताला पसंद करता है, और जिस दीन पर चलने के बाद, जिस दीन को इख्तियार करने के बाद कामयाबी मिलेगी, नजात मिलेगी, वो क्या है? इस्लाम। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। और दूसरी आयत में फरमाया कि वमन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और जो दीन इस्लाम के अलावा दूसरे दीन को तलाश करेगा, दूसरे दीन को चाहेगा कि दूसरे दीन को हम इख्तियार करें, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि फलन युक़बल मिन्हु, उसको हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा, अल्लाह ताला उसको रिजेक्ट कर देगा, वो मरदूद हो जाएगा। तो दीन इस्लाम है। और इस्लाम की बुनियाद, मैंने एक हदीस पढ़ी थी कि बुनियल इस्लाम वाला खम्स, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पे है। इस्लाम के माने होता है इताअत के, मान लेने के, बात मान लेना इस्लाम है। और इस्लाम की बुनियाद अल्लाह ताला ने 5 चीजों पे रखी है, जिसको अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया है कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पे रखी गई है। फंडामेंटल चीजें इस्लाम की है 5। क्या? शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इस बात की गवाही देना, इस बात की गवाही देना। और गवाही देने से पहले जिस बात की गवाही दी जाती है उसका जानना जरूरी है, अनजाने में गवाही नहीं दी जाती। आप उसी बात की गवाही देते हैं जिसको आप जानते हैं। कहीं पर मारपीट हुई, अगर आप गवाही देते हैं तो आपने उस मारपीट को देखा है, मारपीट होते हुए देखा है, आपने देखा है कि फलां ने फलां को मारा है, तो आप गवाही देंगे कि हाँ फलां ने फलां को मारा है, इसलिए कि आपने देखा है और आप जानते हैं। तो गवाही देने से पहले जिस बात की गवाही आप दे रहे हैं उसको जानना जरूरी है। तो किस बात की गवाही देना? इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं। तो अल्लाह का माबूद होना यह आपको मालूम हो और इसका इल्म होना चाहिए। यहीं से इल्म की अहमियत का पता चलता है। इल्म बहुत अहम चीज है। ये ज़िमनी तौर पर बात आई लेकिन बहुत अहम बात है, क्योंकि इल्म पर सारी चीजों का इन्हिसार है, सारी चीजों का दारो मदार। अगर इल्म बेस है, अगर इल्म ना हो तो ये आपकी गवाही भी नहीं होगी, ये शहादत भी नहीं होगी, ये तौहीद भी नहीं होगा। इल्म सबसे अव्वल है। शाहिद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्ला फालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, इस जगह के फालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह,
یعنی لا الہ الا اللہ کو جانو تو پہلے جاننا ہے لا الہ الا اللہ کو، پھر اس کو کہنا ہے، پھر دوسروں تک پہنچانا ہے، پھر اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ تو علم بہت ضروری ہے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے جب قرآن نازل کرنا چاہا تو سب سے پہلی آیت جو نازل فرمایا اس میں اقرا کا لفظ ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں ہیں سورہ اقرا کی یا سورہ علق کی، یہ 5 آیتیں ہیں جو سب سے پہلے نازل ہوئی، جبکہ قرآن میں بڑے بڑے مسائل ہیں، بڑے بڑے احکامات ہیں اور رشد و ہدایت کی بڑی باتیں ہیں، گائیڈنس کی بڑی باتیں ہیں، لیکن ان تمام باتوں پر مقدم کس کو کیا؟ علم کو کیا۔ یہی سے پتہ چلتا کہ علم بہت ضروری ہے، اس لیے علم سیکھنا چاہیے۔ علم بالکل بچپن سے لے کر کے جب تک آدمی زندہ رہے، جب تک اس کی جان میں جان باقی رہے، تب تک علم سیکھنا چاہیے۔ علم کی بڑی اہمیت ہے، علم کے بغیر نہ ہماری دنیا سنور سکتی ہے نہ آخرت سنور سکتی ہے، اور ہمیں دنیا بھی سنوارنا ہے اور آخرت بھی سنوارنا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے علم بہت ضروری ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ عبادت جس طرح کی بھی عبادت ہو صرف ایک اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اور اس طرح کی عبادت اور کسی کے لیے نہ ہو، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور رسالت پہنچانے کے لیے بندہ بھی ہونا ضروری تھا، یہ فرشتے سے یہ کام نہیں ہو سکتا تھا، ورنہ فرشتوں کی کوئی کمی نہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں فرشتے اللہ تعالیٰ کی یہاں بالکل ریڈی ہیں، اور جو بھی ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کو کرنے میں وہ کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے۔ انسان تو کبھی کبھی جھجک بھی محسوس کرتا، اللہ یہ کہ وہ نبی ہو، نبی جھجک محسوس نہیں کرتا، لیکن ہم اور آپ انسان جو ہے بہت سے اللہ کے احکام ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس کو کریں یا نہ کریں، اپنی عقل بھی لگا دیتے ہیں کہ یہ کرنا اچھا رہے گا یا نہیں اچھا رہے گا۔ لیکن فرشتوں کو جو بھی حکم دیا جاتا ہے وہ بغیر چوں چرا کیے ہوئے، بغیر کسی طریقے سے آبجیکشن کیے ہوئے اس کو کرنے کے لیے، انجام دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو اس کام کے لیے مامور نہیں کیا، رسول بنا کر کے نہیں بھیجا، کیونکہ فرشتوں سے یہ کام ہو نہیں سکتا تھا، انسان ہی سے یہ کام ہو سکتا تھا۔ اس لیے انسان کی تخلیق ہوئی اور انسانوں میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی کو چنا اور بھیجا۔ تو اللہ کے رسول انسان تھے، بندہ تھے اور اس کے پیغمبر تھے، یعنی جو بھی پیغام دیا، جو بھی میسج دیا، جو بھی حکم دیا، اس کو دوسروں تک پہنچانے میں کبھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کیا۔ شروع میں حالات ایسے تھے کہ بہت اچھے حالات نہیں تھے، کافروں کی تعداد تھی، ان کے پاس ساری طاقت تھی، طاقت و قوت تھی، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول نے مار بھی کھائی، طرح طرح سے کافروں نے، مشرکوں نے اللہ کے نبی کو ستایا، لیکن ایک لمحے کے لیے اللہ کے نبی نے یہ نہیں سوچا کہ اس دعوت کے کام میں ہم کو پیچھے رہنا ہے اور اس کو نہیں پہنچانا ہے۔ وہ آگے بڑھتے گئے۔ آپ تصور کیجئے کہ مکہ میں جو 13 سال کی زندگی اللہ کے نبی نے گزاری، کتنی پریشان کن زندگی تھی۔ ایک موقع تو ایسا آیا کہ آپ کو بائیکاٹ کر دیا، آپ کو اور آپ کے خاندان والوں کو بائیکاٹ کر دیا، ان کے ساتھ خرید و فروخت سب بند کر دیا، اور وہ کھانے کے محتاج ہو گئے، پتیاں چبا چبا کر کے گزر کرنے لگے، بہت پریشانی کے ساتھ زندگی گزارا۔ لیکن اللہ کے رسول اپنی دعوت پر ڈٹے رہے۔ جرم کیا تھا؟ جرم یہی تھا کہ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا رہے تھے، لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہے تھے۔ تو اسلام کی بنیاد سب سے پہلی چیز اسی پر ہے، اور ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اسلام کی اس بنیاد کو ہم اختیار کیے ہوئے کہ نہیں، توحید ہمارے اندر ہے کہ نہیں، اور اللہ کے رسول نے جو کچھ پہنچایا ہے اس پر ہم عمل کر رہے ہیں کہ نہیں، اللہ کے رسول کی باتوں کو ہم مان رہے کہ نہیں۔ اس کے بغیر کسی کا اسلام مکمل نہیں ہو سکتا۔ اسلام کی سب سے بنیادی اور پہلی چیز یہی توحید ہے۔ بقیہ اسلام کے جو ارکان آ رہے ہیں، بقیہ 4 ارکان، وہ اس کے بعد ہی ہیں۔ اگر پہلا رکن نہیں ہے، یعنی توحید نہیں ہے، توحید و رسالت کا اقرار نہیں ہے اور اس پر عمل نہیں ہے، تو پھر آپ کی نماز بھی قبول نہیں، آپ کا روزہ بھی قبول نہیں، آپ کی زکوٰۃ بھی قبول نہیں، آپ کا حج بھی قبول نہیں، آپ کا روزہ بھی قبول نہیں، کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔
سب سے پہلی چیز جو ہے وہ توحید ہے، توحید نہایت ہی اہم چیز ہے۔ اس کے بعد نماز ہے، 5 وقت کی نماز ادا کرنا، اور ٹائم پر، وقت مقرر پر 5 وقت کی نماز ادا کرنا، اور جماعت کے ساتھ، اس لیے کہ جماعت کی بڑی ضرورت ہے، جماعت ہی کے ذریعے یہ دین پہنچا۔ اگر جماعت نہ ہوتی تو نبی سے بھی یہ دین نہیں پہنچتا، جبکہ نبی کے پاس بڑی طاقت ہوتی ہے، لیکن نبی کو بھی ایک جماعت کی، ہر نبی کی جماعت تھی، ہر نبی کے حواری تھے، ہر نبی، عیسیٰ علیہ السلام کے بھی حواری تھے، ان کی جماعت تھی، اللہ کے نبی کی جماعت تھی، صحابہ کی جماعت، اور ایسی جماعت دنیا نے کبھی دیکھا نہیں۔ صحابہ کی جماعت جیسی تھی اس کی کوئی مثال دنیا میں نہ پہلے دیکھی گئی اور نہ بعد میں تو دیکھنے کا سوال ہی نہیں۔ تو جماعت بہت ضروری ہے، اور یہ جماعت سے جو نماز پڑھتے ہیں اسی جماعت کی ایک علامت ہے، ایک جھلک ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ جماعت کے بغیر یہ اسلام پہنچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جہاں اس سے پہلے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے، اور مسلمان ہونے کی حالت ہی میں مرو، یعنی ہر وقت مسلمان رہو، لہذا جب بھی موت آئے گی تو اسلام کی حالت میں موت آئے گی۔ اس کے بعد کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اس اسلام کو باقی رکھنے کے لیے سب کو مل کر کے اللہ کی رسی کو پکڑنا ہوگا، سب کو مل کر کے۔ جماعت ضروری ہے۔ آج جو مسلمانوں کے اندر جو تنزلی آ گئی ہے اور اسلام کو نیچا دکھانے کی جو کوشش ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ کہ ہماری جماعت کے اندر شگاف پڑ گیا ہے، انتشار آ گیا ہے، افتراق آ گیا ہے، اتحاد نہیں رہ گیا، یونٹی نہیں رہ گئی، ہم متحد نہیں رہ گئے، یہی وجہ ہے۔ آج بھی اگر مسلمان متحد ہو جائے تو اسلام کے اندر ایک طاقت آ جائے گی، مسلمانوں کے اندر ایسی طاقت آ جائے گی جو کوئی طاقت اس کے سامنے ٹکرا نہیں سکے گی۔ سب سے بڑی خرابی مسلمانوں کے اندر یہ ہے، مسلمانوں کے اندر اسلام کسی نہ کسی حد تک ضرور ہے، سبوں کے اندر نہیں، لیکن بہت سے مسلمان جو ہے کلمہ توحید کے قائل ہے اور اسلام کے احکامات پر بھی عمل پیرا ہے، لیکن اتحاد کی کمی ہے، ٹولیوں میں بٹے ہوئے ہیں، جماعتوں۔ آپ ہندوستان کے اندر دیکھیں کہ کتنے مسلکوں میں بٹے ہوئے، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، یہ غیر ضروری چیز تھی، بلکہ نقصان دہ چیز ہے۔ مسلمان کچھ بھول گئے، مسلمانوں نے اپنے دین کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں، یا سمجھا تو سمجھنے کے بعد بھی نہ سمجھی کر دیا، سمجھنے کے بعد بھی اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور آج بھی اگر مسلمانوں کو آگے بڑھنا ہے اور اسلام کو بول بالا دنیا کے اندر کرنا ہے تو تمام مسلمانوں کو اکٹھا ہونا ہوگا، تمام مسلمانوں کو متحد ہو کر کے اس اسلام کو پھیلانا ہوگا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اتحاد، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اس سے بات نکل گئی، تھوڑا استطراد اس کو کہتے ہیں تقریر کی زبان میں، استطراد کیا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، 5 وقت نماز پڑھنا، اور عذر بھی رہے، جیسے بیمار ہے تو بھی نماز معاف نہیں، اگر نہیں کھڑا ہو پاتا ہے تو بیٹھ کر کے پڑھے، بیٹھ نہیں سکتا تو لیٹ کر کے پڑھے، اشارے سے پڑھے، اتنی نماز۔ اگر میدان جنگ میں ہے تو وہاں بھی نماز معاف نہیں، وہاں بھی صلاۃ الخوف جو ہے، وہاں بھی جو ہے نماز پڑھنے کا الگ طریقہ ہے۔ سفر میں رہے تو بھی نماز معاف نہیں، وہاں جو ہے قصر کر کے نماز پڑھے، لیکن نماز معاف نہیں۔ تو نماز کی اتنی اہمیت ہے، اس اہمیت کو ہم سمجھیں، اور جب تک ہم نماز کو قائم نہیں کریں گے تو ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ نماز کو ہر حالت میں قائم کرنا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ زکوٰۃ دینا، یہ زکوٰۃ مال کا حق ہے، اور زکوٰۃ سے مال پاک صاف ہو جاتا ہے اور آدمی کا دل بھی صاف ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے آدمی کا دل بھی صاف ہوتا ہے، آپ کا آدمی کے اندر جو خرابیاں ہوتی ہیں اس کے اندر پاکی آ جاتی ہے، دل صاف ہو جاتا ہے اور مال بھی صاف ہو جاتا ہے۔ اور جس مال کا زکوٰۃ نہیں نکالا جاتا ہے تو اس کے لیے بڑی وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ بڑی وعید ہے۔ زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ خذ من اموالهم صدقۃ تطہرهم وتزکیہم بها وصلی علیہم ان صلاتک سکن لهم۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خذ من اموالہم، اے نبی آپ مسلمانوں کے مالوں سے صدقہ لیجئے، اور صدقہ کا ایک معنی زکوٰۃ ہوتا ہے، اور صدقہ کا ایک معنی ہوتا ہے عام خرچ جو آپ پر فرض نہیں ہے، انفاق فی سبیل اللہ۔
انفاق فی سبیل اللہ کی دو قسمیں ہیں. ایک انفاق فی سبیل اللہ وہ ہے جو آپ پر فرض ہے، اگر اس کو ادا نہیں کیا ہر فرد تو پکڑا جائے گا. کسی بھی انسان پر اگر زکوٰۃ فرض ہے، یہ انفاق فی سبیل اللہ فرض ہے، اگر اس کو نہیں ادا کیا تو اس کا مال بھی نجس ہوگا اور اس کی پکڑ ہوگی، اس کے لیے عذاب ہے، دردناک عذاب ہے اللہ کے یہاں. اور وہ انفاق جو فرض نہیں ہے ہر فرد پر بلکہ پوری جماعت پر فرض ہے، اگر وہ انفاق ایک آدمی نے بھی کر دیا تو پوری جماعت بچ جائے گی، ثواب اسی کو ملے گا جس نے انفاق کیا ہے. مثال کے طور پر یہاں آپ لوگ 10 آدمی ہیں، 20 آدمی ہیں، 50 آدمی ہیں، ایک محتاج مسکین آ گیا جو کھانا نہیں کھایا، بھوکا ہے، اس نے کھانے کا سوال کیا، اگر کسی نے نہیں دیا تو پورے لوگ پکڑے جائیں گے، سب کی پکڑ ہوگی. لیکن اگر ایک آدمی نے بھی دے دیا تو سب چھوٹ جائیں گے، کسی کی پکڑ نہیں ہوگی، مگر ثواب اسی کو ملے گا جس نے کھانا کھلایا، ثواب اسی کو ملے گا. اس کو وجوب کفایہ کہا جاتا ہے یہ انفاق. لیکن یہ وجوب عین کیا ہے، فرض عین کیا ہے؟ زکوٰۃ جو فرض ہے وہ ہر آدمی کو ادا کرنا ہے. اور حدیثوں میں ہے کہ وہ سانپ اور بچھو کی شکل میں آئیں گے وہ مال، ہمارے مال، اور وہ ڈسیں گے، اس طریقے سے وعید ہے. میں نے جو آیت پڑھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم. جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں یعنی مال جمع کرتے ہیں، سونا چاندی ایک اشارہ ہے، ایک رمز ہے مال کے لیے. جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس میں اللہ کے راہ میں انفاق نہیں کرتے ہیں، خرچ نہیں کرتے ہیں، یعنی اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں. سونے اور چاندی اور دوسرے جو مال ہیں، غلہ ہیں وغیرہ وغیرہ کا زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فبشرہم بعذاب علیم. اے نبی آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے. خوشخبری کیا یعنی خبر دے دیجئے، بتا دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ قیامت کے دن اس کو گرم کیا جائے گا، تپایا جائے گا آگ میں. یوم یحمى فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں. اور جہنم کی آگ کی گرمی دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے. دنیا کی آگ کا یہ حال ہے کہ اگر آپ لوہار کے یہاں کبھی گئے ہوں، لوہار حداد، لوہار جو لوہا گرم کرتا ہے، لوہار سے طرح طرح کی چیزوں کو بناتا ہے، کلہاڑی بناتا ہے، بسولہ بناتا ہے، چھرا بناتا ہے. اب کبھی اگر وہاں لوہار کے یہاں آپ بیٹھے ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ لوہا کو پانی کی طرف بہا دیتا ہے، پانی کی طرح. اگر صحیح لوہار ہے اور اس کی بھٹی صحیح ہے تو بڑھیا سے اچھا لوہا لائیے. وہ لوہا جو جس پر ٹرین چلتی ہے، پٹری والا لوہا، بہت مضبوط لوہا ہوتا ہے، اس لوہے کو جب لوہار بھٹی میں ڈالتا ہے تو وہ لوہا پانی کی طرح بہنے لگتا ہے، اتنا گرم کرتا ہے. تو دنیا کی آگ میں اتنی گرمی ہے، اتنی تپش ہے کہ سخت سے سخت لوہے کو پانی بنا دیتی ہے. تو آخرت میں جو آگ ہے جہنم کی آگ، اس کے اندر کتنی گرمی ہے. تو اس آگ میں اس مال کو، سونے چاندی کو، روپے پیسے کو گرم کیا جائے گا اور اسے انسان کو داغا جائے گا. فی نار جہنم فتکوا بہا جباہم، جباہ کے معنی پیشانی، جبہت ان کے معنی پیشانی، اسی کی جمع جباہ ہے. وہ ظہورہم، اور ان کی پیٹھ، ظہر کے معنی پیٹھ ہوتا ہے جس کی جمع ظہور ہے. اور جباہم و ظہورہم و جنوبہم، ان کے سائڈ کو، پہلو کو، دونوں سائڈ کو. تو جب پیشانی کو داغ دیا جائے گا، پیٹھ کو بھی داغ دیا جائے گا، جہاں ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، بیک بون. کہتے ہیں کہ جب انسان قبر میں قیامت کے دن میں اٹھایا جائے گا تو سب کچھ گل سڑ جائے گا، ایک ہڈی ملے گی جو پچھلی ہڈی ہوگی، بیک بون جس کو بولتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی ہوگی، پیچھے سائڈ کی ہوگی. اسی ہڈی سے اللہ تعالیٰ پھر تخلیق کر دے گا، پھر ہر انسان کو پیدا کر دے گا، تر و تازہ کر دے گا. تو ہڈی کو بھی گرم کر دیا جائے گا، پیچھے پیٹھ کو بھی، اور پیشانی انسان کا سب سے مقدس حصہ ہے. انسان کے وجود میں اگر کوئی مارے تو آدمی پیشانی بچاتا ہے، اور یہ پیشانی سب سے مقدس چیز ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے سجدے کے لیے، میری تعظیم کے لیے، میری عظمت کے لیے تم اپنی پیشانی کو جھکا دو، زمین پر ٹیک دو. تو سب سے مقدس جو عضو ہے اس کو داغا جائے گا. اور دونوں پہلو، اگر ایک پہلو پر آدمی کو وہ کیا لکوا مار دیتا ہے، پیرالائسس لگ جاتا ہے، تو وہ چل پھر نہیں سکتا ہے. تو دونوں پہلو کو جلا دیا جائے گا تو پھر انسان ناکارہ ہو جائے گا. یعنی کسی طریقے سے انسان کو صحیح سلامت یہ وہ مال جس مال کی زکوٰۃ نہیں نکالا وہ مال صحیح سلامت نہیں چھوڑے گا قیامت کے دن. تو یہ وعید ہے.
یہ زکوٰۃ کے بارے میں ہو گیا۔ پھر رمضان مہینے کا روزہ ہے، 1 مہینے کا، پورے سال میں ہر سال 1 مہینے کا روزہ ہر مسلم عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہے، 1 مہینے کا روزہ۔ تو یہ رمضان کا روزہ ہے، اور زندگی میں 1 مرتبہ حج، زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض ہے۔ بقیہ پھر آپ حج کرتے رہے تو ثواب ملتا رہے گا، لیکن 1 مرتبہ حج فرض ہے، وہ بھی کس کے لیے؟ جس کے پاس استطاعت ہے۔ زاد و راحلہ، حدیث میں ہے کہ زائد و راحلہ، توشہ یعنی کھانے پینے کا سامان موجود ہے سفر میں، جتنے دنوں تک وہاں رہے گا مکہ مینا وغیرہ میں اتنے دنوں کے لیے، پھر واپس آئے گا اتنے دنوں کے لیے، پھر گھر میں جو لوگ ان کے اہل و عیال ہیں بال بچے ہیں تو ان کے لیے بھی کھانا پینا ضرورت کی چیزوں کو وہ چھوڑ جائے گا۔ اتنا اگر مال و دولت ہے تو ایسے آدمی پر حج فرض ہے، وہ بھی زندگی میں 1 بار۔ تو یہ اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں، ان بنیادی چیزوں کا خیال کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ ایک آیت میں نے اور بھی پڑھی تھی، میں اس کی بھی تشریح کرنے کے بعد انشاءاللہ بات کو ختم کروں گا، ٹائم لگ بھگ ہو گیا ہے۔ وہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اکمال کو میں نے پورا کرنا، اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، پوری دنیا کے انسانوں کا دین ہم نے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو پورا کر دیا۔ یہاں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس دین کو اللہ تعالیٰ نے نعمت کہا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت کو پورا کر دیا۔ تو یہ دین کے جتنے بھی کام ہیں سب اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ کی ایسی نعمت ہے جس کا خاص طور پر اللہ نے ذکر کیا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول نے ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں کھڑے ہو کر کے اس آیت کو سنایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو ہم نے پسند کر لیا۔ تو یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے، مذہب ہے، اس دین کو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ دین ظاہر ہے کہ کتاب و سنت میں موجود ہے، جس کی اللہ کے رسول نے تلقین کی ہے اور کہا ہے کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، تم جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تمسک کرتے، خوب مضبوطی سے پکڑنا، بالکل چھوٹنے کا کوئی اندیشہ نہ رہے، کوئی خوف نہ رہے، اتنی مضبوطی سے پورے احتیاط کے ساتھ پکڑنا۔ جیسے کہ کنواں ہو، کنواں میں کوئی چیز ڈوب گئی ہو اور آپ کسی کو اتار رہے ہیں رسہ میں، رسہ وہ پکڑے ہوئے ہیں اور آپ اس کو اتار رہے ہیں کنواں میں تاکہ وہ سامان اٹھا لے، تو کتنی مضبوطی سے رسہ پکڑے گا، اس رسی کو کتنی مضبوطی، پوری کوشش لگا دے گا کہ بالکل اتنی مضبوطی سے پکڑے کہ کہیں سے رسی چھوٹنا نہ پائے۔ اگر رسی چھوٹ گئی تو پھر ہم کنویں میں گر جائیں گے اور ہلاک ہو سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے دین کو پکڑنا ہے، ایک دم پورے احتیاط کے ساتھ، کوئی غفلت اور سستی نہیں ہونی چاہیے، کتنی اہم چیز ہے۔ اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھیے اس دین کے لیے کتاب بھیجا، نبی بھیجا، اور اسی دین کے لیے کتنے لوگوں نے جانیں قربان کر دی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین، 2 چیزیں چھوڑ دی ہیں تم لوگوں میں، لن تضلوا، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، تم راہ راست پر رہو گے، صحیح راستے پر رہو گے۔ لوگ جو بھی کہیں، دنیا والے دقیانوس کہیں گے، دنیا والے جاہل کہیں گے، دنیا والے ان پڑھ کہیں گے۔ یہاں بڑے بڑے حافظ قرآن ہیں، ہمارے بہت سے ہندوستان کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، جاہل ہیں۔ اہل علم ہے، علماء کرام ہے، ان کو بھی جاہل ہی سمجھتے ہیں۔ صرف وہ ہندی انگریزی جو لوگ پڑھتے ہیں، سائنس وغیرہ پڑھ لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں یہ پڑھے لکھے، یہ گریجویٹ لوگ ہیں۔ اور یہ 30 پارہ قرآن مجید جو ہے، 6666 آیتیں ہیں، 114 سورتیں ہیں، 30 پارے سینے کے اندر موجود لے کر کے یہ ہمارے مسلمان جو ہے لڑکے گھومتے ہیں، مسلمان لوگ گھومتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ یہ جاہل ہے، جبکہ سارا علم تو قرآن میں ہے۔ علم کا خزانہ قرآن ہے، جو کچھ بھی ہے وہ قرآن ہی سے لیا گیا، ادھر ادھر سے نکالا گیا ہے، قرآن ہی اصل ماخذ ہے۔ جن لوگوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی پہ کام کیا ان لوگوں نے قرآن کو بہت پڑھا،
काफी सालों तक मुस्तशरिकीन जो यूरोप के लोग हैं उन लोगों ने बाकायदा इदारा कायम किया, बड़े बड़े इदारे कायम किए। अभी भी उनके यहाँ आप जाइएगा तो बड़े बड़े एक्सपर्ट आपको मिलेंगे अरबी जुबान के। जी, एक शायर था इलिया अबू माजी, वो क्रिश्चियन था, ईसाई था। जब वो मरा तो उसके तकिया के नीचे से कुरान मिला। इलिया अबू माजी बहुत बड़ा शायर था अरबी जुबान का, लेबनान का था, लेबनान। तो जब वो मरा तो उसके तकिए के लिए, वो मुसलमान नहीं था, वो क्रिश्चियन था, ईसाई था, लेकिन बहुत बड़ा शायर था, तो वो भी कुरान पढ़ता था। कहने का मतलब कि वो भी कुरान पढ़ता था, उसके तकिए के नीचे से कुरान निकला। और हम मुसलमान कुरान को बालाए ताक रख दिए, बालाए ताक, ताक में सजा के रख दिया। कुरान तो मेरे घर में है लेकिन पढ़ते नहीं है, हमारे और आपके घरों में है, पढ़ते नहीं है। अगर पढ़ते हैं तो समझते नहीं है, और पढ़ना काफी नहीं है। कुरान तो हिदायत के लिए नाजिल हुआ है। हिदायत तो हिदायत हमको उसी वक्त मिलेगी जब हम उसको समझेंगे, उसकी मीनिंग को समझेंगे। और जब तक अरबी जुबान हम नहीं सीखेंगे तब तक कुरान को सही माना में समझ नहीं सकते। कुरान को हम तर्जमे से जैसा समझना चाहिए वैसा नहीं समझते। कुरान के अंदर जो फसाहत है, जो बलागत है, उसको तो समझ ही नहीं सकते तर्जमा से। कुरान की फसाहत और बलागत को तर्जमा से हम छू भी नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते। हो सकता है कि कुछ उसका मीनिंग समझ लें, लेकिन मुकम्मल तौर पर कभी तर्जमा मुकम्मल नहीं होता। कुरान का तर्जमा तो छोड़िए, अगर आप कोई किताब लिखे और मैं उस किताब का तर्जमा ट्रांसलेट करूं दूसरी जुबान में, तो आपके मफहूम को मैं पूरा अदा नहीं कर सकता। आपने क्या सोचा है वो आप ही जानते हैं। तो कुरान तो बहुत बड़ी चीज है, कुरान का तर्जमा नहीं हो सकता। कुरान के तर्जमे की एक कोशिश है, ये एक कोशिश है। मुकम्मल तर्जमा कुरान का हो ही नहीं सकता। एक आदमी की तहरीर का मुकम्मल तर्जमा नहीं होता है, नहीं हो पाता है। तो कुरान को कुरान की जबान से समझने की जरूरत है, और कुरान की जबान अरबी जबान है। अरबी जबान की बड़ी अहमियत है। मुझे खुशी है कि आप अपने बहुत से बच्चों को अरबी की तालीम दे रहे हैं, और एक शौक लगन है। और मैं तो यहाँ पहले भी पढ़ा रहा था, फिर पढ़ा रहा हूँ। तो कई मरतबा मेरे जो शागिर्द हजरात हुए या शागिर्दाएँ हुई तो बड़ी उम्र दराज पहले मैं पढ़ा रहा था। तो एक औरत पढ़ती थी, उसके 2 लड़के भी मुझसे पढ़ते थे। एक दर्जा 5 में था, एक दर्जा 8 में था। और वो उसकी माँ जो है कुल्लिया में, कॉलेज में पढ़ती थी, कुल्लियतुल अज़ान में। उसकी माँ मुझसे, उसकी माँ भी मेरी शागिर्दा, और उसके दो बच्चे मेरे शागिर्द, एक 5 में दर्जा 5 में, एक दर्जा 8 में। तो यहाँ पढ़ने का शौक है, और मैं देखता हूँ कि हर उम्र में पढ़ते हैं। एक औरत को मैंने देखा वही कुल्लियतुल अज़ान में, जब पिछली दफा मैं था, तो उसके बाल सफेद हो गए थे, बाल सफेद हो गए। तो मैंने पूछा कि इस उम्र में आप पढ़ रहे हैं? मुझे रहा नहीं गया, और मैंने पूछा उससे, तो कहा कि नहीं, पढ़ने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं है। तो मैं यही सुनना, मैं भी जानता था, लेकिन मैं सुनना चाहता था, उनके जज्बे को मैं महसूस करना चाहता था। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। कहा कि पढ़ने के लिए कोई उम्र नहीं होती, किसी भी उम्र में आदमी सीख सकता है। बहुत से लोगों ने ज्यादा उम्र ही में इल्म हासिल किया है। एक बहुत बड़े दुख्तुर है, नौ मुस्लिम, वो गैर मुस्लिम थे, आजमगढ़ के दुख्तुर जिया। पूरे जब जवान हो गए तब इस्लाम कबूल किया। वो गैर मुस्लिम थे, आजमगढ़ के, उत्तर प्रदेश, यूपी के, इस्लाम कबूल किया। उसके बाद जो है पढ़ने लगे। पढ़ने के बाद वो मदीना यूनिवर्सिटी गए, वहां पर उन्होंने पीएचडी किया, और हदीस के वहां उस्ताद ही बन गए, बहुत बड़े उस्ताद बन गए दुख्तुर जिया। तो पढ़ने के लिए कोई भी उम्र है, आपको भी शौक हो सकता है, तो यहाँ पढ़ने का इंतजाम है। और ये बड़ा अच्छा मौका हुआ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ मदऊ किया और मैं आया, और ये बहुत सी मुफीद बातें इस दर्स के ज़िम्न में बहुत सी फायदे की बातें आ गई। जो लड़के पढ़ते हैं मैं उनसे यही अर्ज करूंगा कि वो पूरी मेहनत के साथ पढ़े और दीन को समझने की कोशिश। असल मकसद दीन को समझना हो, क्योंकि सबसे बड़ी नेमत दीन है। बकिया दुनिया की भी नेमत हैं, उनको हासिल करना कोई मना नहीं है। दुनिया की दौलत को हासिल किया जा सकता है, बशर्ते कि उसकी ज़कात आप निकालें। ये नहीं कि इस्लाम ये चाहता है कि हर आदमी मुफलिस बनकर रहे, गरीब बनकर रहे। इस्लाम का ऐसा तस्वुर नहीं है, इस्लाम की ऐसी तालीम नहीं है, इस्लाम की ऐसी टीचिंग नहीं है। इस्लाम दौलत चाहता है, लेकिन ये भी चाहता है कि उसकी ज़कात निकाली जाए। आपके पास लाखों करोड़ों अरबों खरबों हो, इससे इस्लाम ने कभी मना नहीं किया। हजरत उस्मान गनी के पास खुद कितनी दौलत थी, अल्लाह के रसूल ने कभी नहीं कहा कि तुम्हारे पास इतनी दौलत क्यों है, तुम सारी दौलत को जो है खत्म कर दो, कभी नहीं कहा।
لیکن وقت پڑنے پر عثمان غنی نے زیادہ سے زیادہ دین کی راہ میں دیا. جب تبوک کا موقع تھا تو بے حساب اپنی دولت کو حضرت عثمان نے نچھاور کر دیا اللہ کے رسول کے قدموں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول خوش ہو گئے. ان درہموں کو اور دیناروں کو اللہ کے رسول چھوتے تھے اور خوش ہوتے تھے وہ دیکھ کر کے. تو جب زکوٰۃ نکال دی جائے اور دین کی راہ میں خرچ کیا جائے، مسجد کی راہ میں، مدرسے کی راہ میں، تعلیم کی راہ میں، تو یہ دولت بھی بہت اچھی چیز ہے، ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی ہم نے دین کو سمجھا اور جانا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.